ٹی وی آج ریاست اور درخواست گزار دونوں ہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے کا جو حکم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے دیا تھا، اس حکم کو آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کالا دم قرار دے دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درخواست گزار بھی آج سپریم کورٹ سے بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو استدعا کی تھی اس کے مطابق اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے تو وہ بھی غلط تھا۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے تسلیم کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان اپنے کسی بھی ہائی کورٹ کے ساتھی جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان آوان نے بھی وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے عدالت کی معاونت کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو حکم تھا وہ غلط تھا، وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، اور یوں اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ بھی اس حکم کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس مختصر کارروائی کے بعد جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کا جو حکم ہے اس کو کالا دم قرار دے دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق سپریم کورٹ بار کے صدر جناب ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب۔ منیر ملک صاحب بہت شکریہ۔ آج 2 دن کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی بینچ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، تو اس آج کے فیصلے سے یہ اصول کیا طے ہوا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا آئینی بینچ بھی انصاف دینا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں متی، آج کوئی اصول تو طے نہیں ہوا، یہ اصول تو پہلے سے تھا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرا ہائی کورٹ کا جج جو ہے یا دوسرا بینچ جو ہے کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے آج وہ جو 10 ممبر بینچ تھا ملک اسد علی کے کیس میں، اسی کی ججمنٹ کو ریفر کیا ہے۔ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس آرڈر کو سسٹین کرتی۔ اللہ کرے کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ لوگوں میں جد و جہد کی چنگاری بنے۔ آزادی تو عدلیہ کی آزادی کے لیے تو جد و جہد ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا، آخر میں بھی جسٹس امین الدین خان نے کچھ جملہ ایڈ کروایا حکم نامے میں، وہ آخر میں کیا پروسیڈنگ ہوئی؟ وہ یہ تھا کہ جو آبجیکشنز وغیرہ ہیں یہ آرڈر تو سیٹسفائیڈ ہوا ہے، وہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں شنید ہوگی آبجیکشنز کی، وہاں ہم اپنے سارے آبجیکشنز لیں گے، بائس کے لیں گے، ریکیوزل کے لیں گے، میلافیڈیس کے لیں گے، آلٹرنیٹیو ریمیڈی کے لیں گے، لیک آف جورسڈکشن کے لیں گے۔ تو اس آرڈر میں کیا کس زاویے سے یہ چیز لکھوائی کہ وہ آفس آبجیکشنز جو ہیں پہلے اس پہ بحث ہوگی، اگر وہ آفس آبجیکشنز اوور کم ہوتے ہیں اور سب سے پہلے مینٹینیبلٹی پہ بحث ہوگی، پھر کیس کی شنید ہوگی۔ تو اب یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پہ یہ لازم ہے کہ وہ پہلے مینٹینیبلٹی اور اعتراضات کے حوالے سے ایک ججمنٹ دیں، جو بھی آفس آبجیکشنز ہیں، جو بھی آفس آبجیکشن۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک اتنی بنیادی غلطی کیوں کی؟ کیا کوئی آپ کی رائے میں کوئی جلد بازی تھی یا قانون کا علم نہیں تھا؟ اتنی بیسک چیز تھی کہ وہ اپنے ساتھی جج کے خلاف آرڈر جاری کر رہے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک مس کنڈکٹ کیا ہے؟ ہم تو کہتے تھے، ہم نے پیٹیشن میں کہا ہے کہ یہ آرڈر کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہے کہ ان کے ٹرانسفر کو چیلنج کیا تھا، ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ اس میں تو میلافیڈیز جو ہیں دے آر ریکنگ تھرو دی آرڈر، یہ ہمارا پیٹیشن میں بھی سٹینڈ تھا اور میں نے اپنی بحث میں بھی یہ کہا تھا، آج بھی ہم یہ مینٹین کرتے ہیں۔ ہم واپس جائیں گے، یہی ہماری پوزیشن ہوگی کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن میلافیڈے ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے اس کو۔ وہ تو آج بھی آئی سی اے پینڈنگ ہے جس میں ان کی اپنی تعیناتی جو ہے وہ سب جوڈس ہے، تو وہ تو کوئی بھی اگر سینس آف جوڈیشل پروپرائٹی ہو تو انہیں اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان آوان کے موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس حکم کی حمایت نہیں کر سکتے، تو آپ کے خیال میں اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ موقف جو آیا ہے، کیا یہ کوئی حکومت کی طرف سے پوزیشن لی گئی ہے یا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، اٹارنی جنرل از اے ویری گریشیس مین، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ وہ اس طرح کے پرورس آرڈر کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھو نا، اس طرح کے آرڈر کو ڈیفینڈ کرنا تو اپنی عزت سے یار ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اور جو درخواست گزار نے اپنی درخواست میں تو لکھا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا جائے، مگر آج درخواست گزار بھی پیچھے ہٹ گئے۔
بلکہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب یہ آرڈر پاس کیا گیا تھا تو وہ تو کمرہ عدالت میں ہی موجود نہیں تھے. متی ایک ہمارے 11 پٹیشن دیکھتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسی پٹیشن ہے, اس کے پیچھے کوئی اور ہے, تو انہوں نے کہا ہوگا اسٹے بھی مانگے. اچھا, اور پھر دے بھی دیا. اچھا, آخر میں یہ بتائیں, جوڈیشل کونسل کا جو 18 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگلی تاریخ 21 ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 18 تاریخ کو جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ کوئی نوٹس ملے ہیں آپ کے کلائنٹ کو؟ نہیں, ابھی جہاں تک مجھے علم ہے کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوا. یہ تو جو اس کا پروسیجر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس میں پہلے ایک ممبر کو ریفر ہوتی ہے کمپلینٹ, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, وہ دیکھتا ہے کہ کیا اسکروٹنی کے لیے بھیجی جاتی ہے, اس کے بعد پوری کاؤنسل اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتی ہے کہ کیا اس میں نوٹس ایشو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو وہ تو ہنوز دلی دورست. سندھ ہائی کورٹ میں جو ریٹ دائر کی گئی ہے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ڈگری منسوخ کیے جانے پر, اس ریٹ پہ بھی کوئی اعتراضات لگا دیے گئے ہیں؟ نہیں, آج وہ ریٹ لگی تھی, اس میں نوٹس ہوا ہے 3 تاریخ کا, 3 اکتوبر کا نوٹس ہو 3 گیا. اکتوبر کا. اور ایک جو سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے کیا آگا کا فیصلہ تھا اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. مجھے فیصل صدیق کراچی بار کی طرف سے فیصل صدیق صاحب جو اس میں اپیئر ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں سی پی ایل اے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈگری کے حوالے سے جو کراچی یونیورسٹی وہ نے اتنا پرورس آرڈر ہے, آپ نے خود انٹرویو کیا ہے اس سنڈیکیٹ ممبر کو, ڈاکٹر جس کو ریاض اغوا کر لیا گیا تھا, نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے, 32-34 سال کے بعد جو ہے وہ اس سیکنڈ ایئر کی مارک شیٹ کو وہ خود ٹیبولیٹ کرتے ہیں, فرسٹ ایئر کے مارکس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی جیسا ایک اتنا بڑا ادارہ, تاریخی ادارہ, وہاں پہ سنڈیکیٹ کے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ادارے جو یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے کہ دے آر دی انسٹیٹیوشنز فار دا سرچ آف دا ٹروتھ, فار انکوائری, فار انویسٹیگیشن, ان اداروں کو بھی تباہ کر دیا ہے, ان کی انڈیپینڈنس کو بھی ختم کر دیا ہے. یہاں فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف اسپیچ, اب تو کیا وہ انسٹیٹیوشنز جس میں سوچ پیدا ہوتی ہے انہی کو تباہ کرتی ہے. تو پھر آپ کی بارز کدھر ہیں؟ سپریم کورٹ بار آپ جو چھوڑ کر گئے تھے وہ یہی بار تھی یا کوئی اور تھی؟ اب مجھے امید ہے کہ رینک اینڈ فائل جو ہے وہ اس بات کا احساس کرے گی کہ وقت آ گیا ہے کہ بار کو صحیح سمت پہ ڈالا جائے, اور میرے خیال سے اس الیکشن میں ریاست علی آزاد کی طرح کے امیدواروں کو بار کونسل میں الیکٹ کریں تاکہ پاکستان بار کونسل جو ایپیکس باڈی ہے وہاں پہ صحیح آواز آئے. آپ نے دیکھا ہے پچھلے 5 سال میں پاکستان بار کونسل کا کیا حال رہا ہے. میں تو ریاست آزاد جیسے کینڈیڈیٹس کا خواہاں ہوں کہ اس طرح کے لوگ کامیاب ہوں. لیکن وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان اعوان کا جو اوور آل ایک کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ریاست آزاد کے کردار پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کسی اور کے کردار پہ میں یہ واحد ریاست ہے جن کے کردار کی آپ تعریف کر رہے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ منیر ملک کو آپ نے سنا. ایک بار پھر بتاتے چلیں, سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی کام کرنے سے روکنے سے متعلق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کا حکم معطل کر دیا. حیرانی اس بات کی ہے کہ 2 ججز کو بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ اگر ایک جج تھوڑا آگے پیچھے ہو یا اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دوسرا جج جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرتا ہے, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ کرتا ہے. افسوس اس بات کیا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اوپر تعصب کا الزام اپنی جگہ, مگر جسٹس اعظم خان جو کہ ایک ایڈیشنل جج ہے, ایک اچھے جج ہیں, انہوں نے بھی پکا ہونا ہے, انہوں نے بھی بظاہر انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کیا. اور یہ یقیناً انتہائی شرمندگی کی بات ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اور جسٹس اعظم خان کے لیے کہ ایک بہت ہی بیسک بات جس کو اٹارنی جنرل نے بھی سپورٹ نہیں کیا اور جس کو درخواست گزار بھی بھاگ گیا اور اس نے بھی سپورٹ نہیں کیا. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.